बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात लाज़मी 9th क्लास यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक बाब पंजुम हुस्न मामलात व माशरत में पहला पार्ट है। कसम के अहकाम व मसाइल हासिलात ताल्लुम हैं। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि कसम के मैना व मफ़हूम और उसकी सूरतें जान सकें, कसम और हलफ में फ़र्क जान सकें, कसम की इनफरादी और इज्तमाई अहमियत समझ सकें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में कसम के अहकाम और मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल कर सकें, कसम के इनफरादी और इज्तमाई असरात का जायज़ा ले सकें, रोज़मर्रा मामलात में कसम की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए उसको पूरा करने की कोशिश कर सकें, झूठी कसम खाने से इज्तनाब करने वाले बन सकें, कसम की हसासियत समझते हुए रोज़मर्रा ज़िंदगी में गैर ज़रूरी कसमों से इज्तनाब कर सकें और हल्फ की पासदारी कर सकें। कसम को कुरान और हदीस में यमीन कहा जाता है। यमीन की जमा ईमान है। इस्तिलाही मफ़हूम में किसी मुसलमान का अल्लाह ताला का नाम लेकर पुख्ता अज़म करना और दूसरे शख्स को यकीन दहानी करवाना यमीन कहलाता है। कसम के लिए यमीन और हल्फ के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। कसमों की हिफाजत से मुराद ये है कि अव्वलन कसम उठाई ही ना जाए, क्योंकि मुसलमान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो झूठ नहीं बोलता बल्कि हमेशा सच बोलता है। सच बोलने वाले का मुआशरती सतह पर सच्चाई का एक आला मयार कायम हो जाता है और अवाम उन्नास उसकी ज़ुबान पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन अगर बात बात पर कसम उठाने का रवाज आम हो जाए तो लोगों के वक्त के ज़िया का सबब बनेगा, एक दूसरे से एतबार उठेगा और बदएतमादी की फ़िज़ा कायम होगी जो हुस्न मामलात और मुआशरत के ही खिलाफ है। कुरान मजीद में कसम के अहकाम यूँ बयान किए गए हैं। तर्जुमा: अल्लाह तुम्हारी ला यानी बेमकसद कसमों पर मुआखज़ा नहीं करेगा, लेकिन वो तुम्हारा उन कसमों पर मुआखज़ा करेगा, पकड़ेगा तुमको जो तुमने पुख्ता इरादे से खाई हैं। उसका कुफ़ारा 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, उस औसत दर्जे का जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या उन्हें लिबास पहनाना या एक गुलाम को आज़ाद करना। फिर जो ये ना पाए तो 3 दिन के रोज़े रखे। ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है। जब तुम कसम खाओ और उसे तोड़ दो और अपनी कसमों की हिफाजत करो। ये कसम तोड़ने का और अपनी कसमों की हिफाजत करो। इसी तरह अपनी आयात तुम्हारे लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र अदा करो। सूरतुल माइदा। कसम के हवाले से दूसरी अहम बात यह है कि कसम सिर्फ अल्लाह ताला के नाम के साथ ही हो। इसके अलावा वालिदैन और नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन या दूसरे किसी भी मोतबर या मुक़द्दस चीज़ की कसम का शरीयत में कोई तसव्वुर नहीं। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बिलाशुबा तुम्हें अपने आबाओ अजदाद की कसम उठाने से मना फरमाता है। बिलाशुबा अल्लाह तुम्हें अपने आबाओ अजदाद की कसम उठाने से मना फरमाता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4254। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हज़ूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन के इस इरशाद के बाद कभी भी अल्लाह ताला के अलावा किसी की भी कसम नहीं उठाते थे, क्योंकि एक दूसरी जगह पर आप ख़ातमुन नबिय्यीन ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह ताला के अलावा किसी चीज़ की कसम उठाई
گویا اس نے شرک کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1535۔ قسم کے حوالے سے تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جائز کام سے رکنے کی قسم اٹھا لے کہ میں اس کام کو نہیں کروں گا اور اس قسم کو توڑنے میں خیر ہو تو قسم توڑ دی جائے اور قسم کو کفارہ ادا کر دیا جائے۔ نبی کریم خاتم النبیین کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی کام پر قسم اٹھائی لیکن وہ سمجھتا ہے کہ خیر اور بھلائی اس کی مخالف سمت میں ہے تو خیر والی صورت اختیار کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4263۔ مثلا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہے کہ میں اپنے فلاں دوست یا ماں باپ یا استاد سے بات نہیں کروں گا تو اس کو چاہیے کہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ قسم کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے تو 10 مساکین کو کھانا کھلا دے، چاہے تو 10 مساکین کو لباس پہنا دے، ایسا غلام یا لونڈی آزاد کرے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ اگر اسے ان 3 اشیاء میں سے کسی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے رکھے۔ قسم کے حوالے سے چوتھی بات یہ ہے کہ جس قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے وہ مستقبل میں کسی کام کے حوالے سے قسم اٹھانا ہے۔ اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ ماضی کے کسی واقعے پر جھوٹی قسم اٹھانا یمین غموس کہلاتا ہے۔ اس قسم پر کفارہ نہیں ہوتا، لیکن اسلام نے اس قسم کو ناپسند کیا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ بڑا گناہ ہے۔ روزمرہ کی گفتگو میں اپنے گمان کے مطابق صحیح قسم اٹھانا لیکن واقعہ کا اس طرح نہ ہونا یمین لغو کہلاتا ہے۔ اس طرح کی قسم سے اللہ رب العزت نے درگزر فرمایا ہے۔ جھوٹی قسم گناہ کبیرہ اور انسانیت کو دھوکہ دینا ہے، اور جھوٹی قسم اٹھانے والے کی طرف اللہ تعالیٰ بروز قیامت نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جھوٹی قسم یا حلف انفرادی اور اجتماعی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں ان سے بچنے کی دعا اور عملی طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ مشقی سوالات۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ یمین کا معنی ہے قسم۔ کس قسم پر کفارہ ہے؟ مستقبل میں کسی کام کے حوالے سے قسم اٹھانا یمین منعقدہ ہوتا ہے اور اس پر کفارہ ہوتا ہے، تو یہ آپشن درست ہے۔ نمبر 3، پختہ ارادے سے کھائی جانے والی قسم کے کفارے کی ایک صورت ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ قسم توڑنے پر روزے لازم ہیں۔ 3، کس قسم سے منع کیا گیا ہے؟ آباء و اجداد کی قسم کھانے سے۔ مختصر جواب دیں۔ قسم کا معنی و مفہوم لکھیں۔ قسم کو قرآن و حدیث میں یمین کہا جاتا ہے۔ یمین کی جمع ایمان ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں کسی مسلمان کا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پختہ عزم کرنا اور دوسرے شخص کو یقین دہانی کروانا یمین کہلاتا ہے۔ نمبر 2، قسم کی اقسام لکھیں۔ قسم کی اقسام۔ مستقبل میں کسی کام کے حوالے سے قسم اٹھانا اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ ماضی کے کسی جھوٹے واقعے پر قسم اٹھانا یمین غموس کہلاتا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں اپنے گمان کے مطابق صحیح قسم اٹھانا لیکن واقعے کا اس طرح نہ ہونا یمین لغو کہلاتا ہے۔ اس طرح کی قسم سے اللہ رب العزت نے درگزر فرمایا ہے۔ نمبر 3، قسموں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ قسم کی حفاظت کرنا، قسم پر قائم رہنا، کیونکہ قسم کھا کر آپ دوسرے شخص کو یقین دہانی کرواتے ہیں ایک کام کی۔
تو اپنی بات پر قائم رہنا ہے. اپنی قسموں کی حفاظت کرنا یعنی اپنی قسم پر قائم رہنا، جو زبان دی ہے اس پر قائم رہنا. نمبر 4، قسم توڑنے کا کفارہ تحریر کریں. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ چاہے تو 10 مساکین کو کھانا کھلا دے، چاہے تو 10 مساکین کو لباس پہنا دے، ایسا غلام یا لونڈی آزاد کرے جو ہر عیب سے پاک ہو. اگر اسے ان 3 اشیاء میں سے کسی کی طاقت نہ ہو تو 3 دن روزے رکھے. نمبر 5، جھوٹی قسم کے نقصانات تحریر کریں. جھوٹی قسم گناہ کبیرہ ہے اور انسانیت کو دھوکہ دینا ہے، اور جھوٹی قسم اٹھانے والے کی طرف اللہ تعالیٰ بروز قیامت نظر رحمت نہیں فرمائے گا. جھوٹی قسم یا حلف انفرادی اور اجتماعی بربادی کا سبب بنتے ہیں. ہمیں ان سے بچنے کی دعا اور عملی طور پر بھی کوشش کرنی چاہیے. تفصیلی جواب دیں. قرآن و سنت کی روشنی میں قسم کے احکام و مسائل بیان کریں. اس کے جواباً آپ نے قسم کی تعریف لکھ دینی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہ ارشادات لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے یہاں تک. اور یہ چیز لکھ دینی ہے، حدیث مبارکہ لکھ دینی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لکھ دینا ہے، اور یہ حدیث بھی لکھ دینی ہے، یہ حدیث بھی لکھ دینی ہے، اور یہ حدیث بھی لکھ دینی ہے. اور چیزیں ہیں اس میں بھی جو قسم کی اقسام ہیں یہ بھی آپ نے لکھ دینی ہے. آپ کوشش کریں کہ جس وقت آپ فارغ ہوں فری ہوا کریں، اس کو سن لیا کریں بار بار، تو یہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا. باتیں یہ ساری اتنا مشکل نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں جب آپ کو ذہن نشین ہو جائیں گی پھر جواب لکھنا آپ کو آسان ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ. اللہ حافظ.